مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے الفاظ سے بھی مجھے چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں، کیسے آپ؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں ایک ایسی عجیب و غریب کیفیت ہے کہ نظر یہی آتا ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر کوئی گناہوں کی طرف یوں سمجھیے کہ مٹھیاں بھیج کر دوڑے چلے جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ، جن کے بیانات سن کر دنیا بھر میں آج کروڑوں لوگوں کی اصلاح ہوتی نظر آ رہی ہے، آپ کا ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ آپ جب کبھی کسی اہم بات کو سمجھانا چاہتے ہیں، کوئی حکایت یا واقعہ بیان فرماتے ہیں جس سے وہ بات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے، اور آپ تو ہیں بھی مدنی منع، ظاہر آپ کو تو سمجھانے کے لیے اور آسان الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ میں آپ کو ایک حکایت بیان کرتا ہوں جو امیر اہل سنت نے اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمائی۔ اس حکایت کو سن کر آپ کو چند ایک مدنی پھول بھی عرض کروں گا، اور پھر آپ کے لیے ایک بڑی پیاری خوشخبری بھی ہے۔ جی ہاں، اب دیکھیں، آپ توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ آج کے اس سلسلے میں ہم آپ کی ملاقات انشاءاللہ ایک ایسے مبلغ دعوت اسلامی سے کرائیں گے کہ جن کو آپ نے کئی سلسلوں میں دیکھا ہوگا، کئی بیانات بھی سنے ہوں گے، کئی نعتیں بھی سنی ہوں گی۔ انشاءاللہ جب آپ اپنے سلسلے میں انہیں دیکھیں گے تو آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کی پھر کیا کیا نیتیں شامل حال ہو جائیں گی۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ روزی طلب کرنے کی نیت سے، یعنی کمانے کی غرض سے گھر سے باہر سفر پر تھے۔ ایک مقام پر جب آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہرنی ہے، اور وہ آنکھوں سے معذور ہے، ہاتھ پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، لیکن ہے بہت موٹی تازی۔ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سوچنے لگے کہ یہ تو نہ دیکھ سکتی ہے نہ چل سکتی ہے، آخر اس کو کھانا پینا کہاں سے ملتا ہے؟ اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک زمین شک ہوئی، زمین پھٹی، اور اس میں سے دو پیالے نمودار ہوئے، ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شہد تھا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ یہ چیزیں پیتی ہے جبھی اتنی جاندار ہے، لیکن پھر خیال ہوا کہ اس کو تو نظر تو نہیں آتا، یہ اس دودھ اور شہد کو پیتی کیسے ہے؟ تھوڑی دیر ہوئی کہ قریب ہی ایک پہاڑ سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے،
انہوں نے باری باری وہ دونوں پیالے اس ہرنی کو پلائے اور پلانے کے بعد وہ واپس جانے لگے. اب جیسے ہی وہ واپس جانے لگے ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ تو وہ نورانی چہرے والے فرمانے لگے کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ روزانہ صبح و شام آؤں اور اس ہرنی کو دودھ اور شہد پلاؤں. اب وہ بزرگ سوچنے لگے کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، کیوں نہ میں بھی کہیں کونا سنبھال لوں، عبادت کر لوں، مجھے بھی اسی طرح رزق مل جائے گا. اب وہ پہاڑ پر چڑھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے. 7 دن گزر گئے، کوئی کھانا کوئی غذا کا لقمہ نہ ملا. اب بھوک سے نڈھال ہو گئے. دعا کی کہ یا اللہ یا تو مجھے کوئی لقمہ کوئی رزق عطا فرما، یہ میری روح قبض کر لے، اب مجھ میں بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو پیغام ملا کہ اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے، روزی کما، خود بھی کھا، محتاجوں کو بھی کھلا. اور اس حالت میں اگر اس پہاڑ پر تو 7 دن کیا 70 برس بھی بیٹھے گا تو تجھے ایک لقمہ بھی نہ دوں گا. اب ان بزرگ کی آنکھ کھلی، پہاڑ سے نیچے اترے اور تلاش معاش میں روزی کمانے میں مصروف ہو گئے. جو کماتے آدھا خود کھاتے، دوسروں کو کھلا دیتے. تو پیارے پیارے مدنی منو، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے گھر پر بیٹھ کر بھی رزق عطا فرما سکتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح لوگ کوششیں کرتے ہیں ان کو رزق ملتا ہے. تو اسی طرح ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرے پاس اونٹ ہے، تو کیا میں انہیں باندھوں یا اللہ پر بھروسہ کروں، یوں چھوڑ دوں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے انہیں باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. تو اللہ تعالیٰ بغیر رسی کے بھی اونٹ کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، لیکن اس کی مشیت ہے، اس کا ایک نظام ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتا تو بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح ہو جاتی، لیکن ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا. اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کی امت پر ہی یہ اہم ترین فریضہ عطا کیا گیا کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو نیکی کا حکم کرتے رہیں اور برائی سے منع کرتے رہیں. تو الحمدللہ اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا کے کم و بیش 148 ممالک میں اپنا پیغام پہنچا چکی، جگہ بجگہ مدنی قافلے آپ کو نظر آتے ہیں، جگہ بجگہ مدرسۃ المدینہ کی یہ بہاریں آپ لوگ لوٹ رہے ہیں کہ اس طرح قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. تو صرف پاکستان میں تو ہی نہیں دوسرے ممالک نے بھی الحمدللہ آپ ہی کی طرح مدنی منع قرآن پاک حفظ و ناظرہ کر رہے ہیں. تو کوئی درس نظامی ہو رہا ہے، کوئی جیلوں میں کام ہو رہا ہے. مقصد کیا؟ دعوت اسلامی ہر شعبے میں الحمدللہ نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن اور ہمارے پاکستان کی جو تقریباً 26 کابینات ہیں ان کے نگران الحمدللہ آج ہمارے سلسلے میں تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. تو حاجی شاہد اتاری سلمہ الباری الحمدللہ ہمارے ساتھ آج ہمارے سلسلے میں شامل ہیں. ایسا آپ کو ہم مرحبا کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں کہ ماشاءاللہ مدرسہ مدینہ کے ان مدنی منوں کے سلسلے میں آپ کی تشریف آوری ہوئی. جزاک اللہ. الحمدللہ اس وقت کم و بیش پاکستان کے اکثر مدارس میں یہ سلسلہ جو ہے وہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے اور ہمارے مدنی منع اس بات پر بھی مجھے یقیناً خوش ہوں گے. یہ اکثر کو پتہ ہی ہوگا کہ مدرسۃ المدینہ جو دنیا بھر میں مدرسۃ المدینہ ہے تو ان تمام کی جو معاملات کی جو دیکھ بھال ہے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے وہ حاجی شاہد اتاری سلمہ الباری ہی مطلب اس کو تمام معاملات کو مطلب ترکیب بناتے ہیں. ایسا یہ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے اور
908 مدارس، یہ 906 مدارس المدینہ ملک بھر میں، پاکستان میں ہی یہ مدنی منوں کے اور مدنی منیوں کے ہیں، اور اس وقت باب المدینہ کے علاوہ دیگر شہروں میں تو اکثر مدارس ہمارے ساتھ مدنی منع شامل ہیں، اور ہو سکتا ہے باب المدینہ میں مدنی منع جو وہ مدنی چینل کے ذریعے گھروں پر بھی موجود ہوں گے۔ تو ایک سوال ذہن میں آیا تھا کہ آپ بھی تشریف لا رہے ہیں تو آپ سے یقیناً اس پہ رہنمائی لیں گے کہ جس طرح دیکھا ہے کہ ہر شعبے میں دعوت اسلامی کے مبلغین کا ایک کردار ہوتا ہے، کہ چاہے وہ مارکیٹ ہے تو گھر ہے تو اسکول ہے تو کالج ہے، یہ ہمارے جو ہزاروں مدنی منع ہیں مدرسۃ المدینہ کے، تو ان میں سے اگر کسی کو مبلغ بننا ہو تو یہ کیسے بن سکتے ہیں کہ بھئی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی مبلغ بنوں، اور ماشاءاللہ اکثر وہ ہمارے کم